میں ہوں میزبان محمد رضوان۔ ناظرین، آج میں جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار NF44 یوسف اٹک صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ یہ حلقہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ یہاں پہ سیاست کے جو بہت ہی بڑے نام ہیں وہ اس حلقے میں الیکشن لڑتے ہیں، جس میں سے مولانا فضل الرحمان صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، تو وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہے۔ تو ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں، جو ایک پولیٹیکل کلاس ہے، جو بہت ہی طاقتور پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہیں، یہ ایک مڈل کلاس ان کا تعلق ہے، مڈل کلاس سے کوئی ارب پتی، کوئی کاروبار ان کا نہیں ہے، لیکن کمپین کر رہے ہیں۔ تو ان سے اس حوالے سے آئیں گے۔ سر پہلے تو بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا آپ کے مخالفین جو ہیں، سیاسی مخالفین، وہ بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں۔ ایک جماعت کا سربراہ ایک ہے مولانا صاحب، دوسری طرف علی امین، وہ بھی KPK کے صدر آج کل ہیں، PTI کے، پھر فیصل کریم کنڈی صاحب، اور دوسری طرف آپ ہیں۔ کتنا مشکل ہے اتنے بڑے لوگوں کے خلاف کمپین کرنا کہ وہ سیاسی میدان میں ہر قسم کا جو ہے خرچہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کمپین پہ کمپین، جلسوں پہ جلسے؟ جی، جو آپ نے سوال کیا، میرے خیال میں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ اس لیے کہ جو ووٹر جس نے ووٹ ڈالنا ہے نا، وہ پیسے کی بنیاد پہ ووٹ نہیں ڈالتا۔ آپ پیسے کی بنیاد کے اوپر ماحول تو بنا سکتے ہیں، لیکن آج کا ووٹر بڑا باشعور ہے۔ وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور آپ کی کیمرے کی وجہ سے وہ سارے معاملات کو سمجھتا ہے، اور وہ کریکٹر بیس اگر جب ووٹ ڈالنے کی بات کرتا ہے، اور ہم لوگوں کی اس بنیاد پہ جا رہے ہیں کہ بھئی آپ اگر دیکھیں کہ پاکستان میں کس پارٹی کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی ہے، یہ وہ کوشچن ہے کہ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی ان سے سوال کریں کہ اپنی پارٹی میں الیکشن کیوں نہیں کراتے، تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کو آرگنائز کر رہے ہیں کہ بھئی جو اپنی پارٹی کے اندر الیکشن نہیں چاہتے، وہ ملک کے اندر کیوں الیکشن کرانا چاہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم تو کراتے ہیں، لیکن لوگ ہمیں ہی منتخب کر لیتے ہیں، یہ ان کا جواب ہوتا ہے عمومی طور پہ۔ دیکھیں یہ نسل در نسل جو سلسلہ ہے، یہ جو DNA بیس ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے اس کا طریقہ کار ایسا رکھا ہوا ہے کہ یہ بار بار منتخب ہوتے ہیں، وہ جسٹ فار فارمیلٹیز ہوتے ہیں، وہ الیکشن نہیں ہوتے۔ جماعت اسلامی کے اندر بھی الیکشن ہوتا ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی صرف جماعت اسلامی ہے۔ پھر ہم خدمت کی بات کرتے ہیں، پھر کرپشن فری پارٹی کی بات کرتے ہیں، پھر لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں۔ جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ یہ بات ہے، اگر لوگوں تک ہم جس طریقے سے پہنچ رہے ہیں، لوگ ہمیں یقین دلا رہے ہیں، اور ایسا حیران کن نتائج آئیں گے کہ ان کی دولت، ان کی گاڑیاں، ان کے وسائل، ان کے یہ جو گن مین ہیں، اور ان کے جو انہوں نے انبار لگا دیے اور خرید و فروخت ہے، یہ ساری فیل ہو جائے گی۔ ایک قوم اندھی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ لوٹ مار کی بنیاد میں ان کی نسلیں جو ہے وہ ارب پتی اور کھرب پتی ہو گئی ہیں، اور ہماری نسلیں مقروض ہو گئی ہیں، اور قوم جو ہے نا، قوم کو خریدا جا سکے، ان کے ضمیر کو خریدا جا سکے، نہیں۔ اس لیے کہ جب بیلٹ پیپر ان کے سامنے آئے گا، لوگوں کے دل بالکل اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ اور ان کی جماعت وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور روشن پاکستان، خوبصورت پاکستان، کلین اور گرین پاکستان صرف جماعت اسلامی بنا سکتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے مخالف میں الیکشن لڑ رہے ہیں، یا آپ ان کے مخالف ہیں سیاسی میدان میں؟ ان کی اتنی بڑی جماعت ہے، اور اس دن ان سے سوال بھی ہوا، وہ سٹیٹمنٹ بھی بڑا وائرل ہے کہ غیبی امداد۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے مولانا فضل الرحمان کے اگینسٹ سیاسی میدان میں، یہ کمپین وغیرہ کرنے کے لیے؟ اوبویسلی آپ کتنے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کتنے ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیں جی، میں تو ایک ایجوکیشن سے ریلیٹڈ فرد ہوں، بنیادی طور پہ ایک ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے جی، اور میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے مقابلے میں ایک ٹیچر الیکشن لڑ رہا ہے، استاد الیکشن لڑ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم تو قانون کے پابند لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، اس سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، اور ہم تھوڑے سے خرچ کے اندر اپنا جو ہے نا کارکردگی اور ڈیلیورنس دیتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اس دفعہ لوگ جماعت اسلامی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارا رستہ دیکھ رہے ہیں، ہم سے رابطے کر رہے ہیں، ہم سے کنٹیکٹ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے جو میڈیا کے چینلز ہیں اس کے ذریعے لوگ آگاہ ہیں، اور ہم کرپشن فری پارٹی ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے وسائل اور بڑے بڑے لیڈر اور ہیوی قسم کے جو چہرے اور شخصیات ہیں، ان کو حیران کن نتائج دکھانے والی ہے یہ بھی انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ ایک پارٹی ہے، آپ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جماعت اسلامی ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے، PTI کا گلہ اب اس دوران بڑھ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ جماعت کا اس حوالے سے کیا رائے ہے جماعت کی اس حوالے سے کہ کیا PTI کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یا جو PTI جو باتیں کر رہی ہے وہ سچ پہ مبنی ہے یا پروپیگنڈا ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہے، تو جماعت اس حوالے سے کیا سٹانس رکھتی ہے؟ صاحب بالکل آئین میں واضح ہے کہ اختیار اور حکومت یہ عوام کے پاس ہونا چاہیے، اور بالکل کلیئر ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کا اختیار ہے، کسی ادارے کا اختیار نہیں ہے، ہم بالکل اس پہ کمیٹڈ ہیں۔
اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہر پارٹی کو موقع ملنا چاہیے، اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، اور عوام کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ 5 سال بعد جب وہ جائے تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ یا تو پھر حکومت میں آ جائے یا اس کو عوام اس کی فارغ کر دیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ایک پرچی کے اوپر اور وصیت کے اوپر چل رہی ہے اسے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ اور یہ جو مسلم لیگ نون ہے جو خاندان کی پارٹی ہے اور نسل کی پارٹی، اور ہر دفعہ نواز شریف ہی منتخب ہوتا ہے، بڑے قابل لوگ آتے ہیں، ان سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ تو ولی خان کی پارٹی سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ تو اتنی پارٹیاں ہیں جس کے اندر خاندانی بادشاہتیں ہیں، وہ آپ کے الیکشن کمیشن کے معیار کے اوپر نہیں پورا اترتی۔ یہ بتائیے گا کہ مستقبل کے اندر کوئی چانسز ہے کہ کولیشن ہو جائے پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی کا کچھ حلقوں پر، یا ان قریب ان دنوں میں ان حلقوں پر یا باقی حلقوں پر، یا نظریاتی اختلاف ہے نہیں ہو پائے گا؟ جماعت کیا تیار ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ مشترکہ طور پہ اپنے امیدوار ان کے حق میں دستبردار کرنے کے لیے؟ اگر ان کا دستبردار ہو، یا جماعت اس دفعہ کسی کے لیے کوئی بھی امیدوار دستبردار نہیں کرے گی اسی حلقے کی اگر آپ بات کریں؟ میرے خیال میں ایک تو واضح ہے کہ ہم اپنے نشان اور اپنے جھنڈے اور اپنے نام کے اوپر لڑ رہے ہیں، اور ہمارا اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو کینڈیڈیٹ ہیں جماعت اسلامی نے کھڑے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات رہی پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی خود مسائل کا شکار ہے اس وقت۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اندر ہے، باہر جو لوگ ہیں وہ دھڑے بندی کا شکار ہے، اور ان کے پاس خود مینڈیٹ نہیں ہے، وہ خود فیصلے نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کی جو سچویشن ہے اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، اور خاص کر ان کے جو آزاد امیدوار ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آزاد امیدوار جو ہے وہ شاید اس دباؤ کا اور اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو بہتر عوام سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس دفعہ ترازو کو آزمائیں، کیونکہ ان کا اپنا نشان بھی نہیں ہے اور وہ آزاد امیدوار ہیں اور مختلف نشانوں پہ ہیں، تو ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ ایک موقع جماعت اسلامی کو دے دے۔ لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا، تمام پارٹی اپنا منشور دے رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں کہ فلاں پروجیکٹ کریں گے، ہم فلاں چیزیں لائیں گے۔ بلاول صاحب اس دن آئے، انہوں نے کہا میں یونیورسٹی بنا کے دوں گا، اسپتال بنا کے دوں گا، تو باقی مولانا صاحب بھی اپنا منشور رکھتے ہیں۔ جماعت کا کیا منشور ہے کہ آپ وہ منشور لوگوں کو بتائیں کہ اس بیسس پہ لوگوں کو یوسف خٹک این اے پہ جو کھڑے ہیں کیوں ووٹ دینا چاہیے، ان کا منشور کیا ہے؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، چوری کا مسئلہ ہے۔ ایک بات تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ چوری ہم نہیں کریں گے۔ میں انڈیا خان کے عوام سے کہتا ہوں جماعت اسلامی پہ اعتماد کریں، انشاءاللہ آپ کے وسائل آپ کے بچوں پر لگائیں گے، اور ہم ایک ایک روپے کی حفاظت کریں گے، ایک ایک روپے کی، اور اپنے لیے انشاءاللہ ایک روپیہ بھی لینا پسند نہیں کریں گے۔ اگر ہم دیانتداری سے کام کریں تو ڈیا خان ترقی یافتہ شہر بن جائے گا، ترقی یافتہ ضلع بن جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے انہوں پہ اعتماد کیا جنہوں نے پہلے ان کو لوٹا ہے، اور یہ اجدہ ہیں جن کو دودھ پلا کے بڑے بڑے سانپ بنا دیا ہے، اگر ایک دفعہ پھر تجربہ کریں گے تو یہ لوگ امیر ہوں گے، آپ کے بچوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ناظرین، یہ تھے یوسف خٹک صاحب جو ڈیرے کے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ ایک ٹیچر ہیں اور بڑے ہی اسٹرانگ کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں اس میدان کے اندر کھڑے ہیں اور اپنی کمپین انہوں نے جاری رکھی ہوا ہے۔ باقی ان کا منشور آپ کے سامنے ہے، ووٹ دینا عوام کا حق ہے، 8 فروری کو آپ جسے چاہیں ووٹ دیں۔